أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن آته أوهام الواصفين الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الهداة المهديين سيما بقية الله في العالمين روحي وأرواح العالمين لتروا بمقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم الكتاب المبين بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صلوات سلسلہ گفتگو درسگاہ حسینی کی اس تیسری منزل میں ارشاد پروردگار ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ ہم تمہیں ضرور بے ضرور آزمائیں گے. یہ آزمائش تمہاری ضروری ہے چونکہ اس کے بغیر تمہارا تکامل نہیں ہو سکتا ہے. انسان کے کمال کے لیے، انسان کے تکامل کے لیے، انسان کی شخصیت کی ترقی کے لیے ہم تمہیں امتحان کریں گے. تمہارا بغیر امتحان کے تم کسی منزل تک نہیں پہنچنے والے ہو. ہم سارے یہاں پہ امتحان کے لیے آئے ہیں. یہ فرش عزا ایک عظیم امتحان گاہ ہے اور یہاں سے ہی انسان ترقی کرتا ہے، یہیں سے انسان حور بن کے جاتا ہے. یہ منزل وہ ہے کہ ہم تمہارا امتحان کریں گے اور ضرور کریں گے. ضرور بس ضرور تمہارا امتحان ہوگا. کس کے ذریعے تمہارا امتحان ہوگا؟ سب سے بڑا امتحان یاد رکھو، سب سے بڑا امتحان انسان کا دین کے سلسلے میں ہے، تدین کے سلسلے میں ہے، شریعت کے سلسلے میں. میرے مولا اور آقا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اس خدا کا شکر ہے کہ جس نے دین کے سلسلے میں ہمیں کسی مصیبت میں مبتلا نہیں کیا ہے. دین کے سلسلے میں سب سے بڑا انسان کا امتحان دین کے سلسلے میں ہوتا ہے اور سب سے بڑا امتحان انسان کا ایمان کے سلسلے میں ہوتا ہے.
ایمان کے سلسلے میں امتحان لینا، عقائد کے سلسلے میں امتحان لینا. اور یہ عقائد اگرچہ یہ بڑی مشکل باتیں ہیں کہ جو میں آپ کی خدمت، مجھے پتہ ہے کہ آپ پڑھے لکھے مجمع ہے اور ماشاءاللہ بہت فاضل لوگ ہیں، اس وجہ سے ہیں مشکل باتیں، لیکن میں اس کو آسان لفظوں میں، انسان کے عقائد کا سب سے مشکل ترین امتحان ہوتا ہے، اور بالخصوص اس دور فتن میں. جس طرح میں نے کہا کہ توحید کے سلسلے میں امتحان انسان کا یہ ہے کہ آپ کس طرح خدا کو مانتے ہیں، آپ کا عقیدہ توحید ہے کیا ہے، جو سارے عقائد کی بنیاد ہے. عقیدہ توحید سارے عقائد کی بنیاد ہے. جس کا توحید ناقص ہے اس کا نظریہ عدل ناقص ہے، اس کا نظریہ امامت ناقص ہے، اس کا نظریہ نبوت ناقص ہے، اس کا نظریہ قیامت ناقص ہوا کرتا ہے. توحید ہی کے صدقے میں تو ہے. توحید کے ساتھ جو مل جاتا ہے ہم اسی کو رسول اللہ کہتے ہیں، اسی کو نبی کہتے ہیں اور اسی کو علی کہتے ہیں. یعنی توحید کا ہی سارا ہے، توحید کے بھرم ہے سارا. یہ عزتیں ساری توحید کے صدقے میں ہیں، یہ ساری عظمتیں توحید کے صدقے میں ہیں. لیکن کیا ہو گیا؟ افراطی نظریہ آ گیا. بعض نے کہا ہے ہی نہیں ہے، بعض نے کہا نہیں بہت کچھ ہے ماشاءاللہ. وہ خداؤں کی لائن لگا دی انہوں نے، زمین تا آسمان خدا ہی خدا ان کو نظر آنے لگے. کربلا والوں نے آ کر بیلنس کر دیا ہے. کربلا والوں نے آ کر اس نظریے میں تنظیم پیدا کی ہے، اور تنظیم کو اس عنوان کے ساتھ دیکھا ہے، انکار بیعت سے لا الہ کو بتا دیا، سجدہ آخر کر کے الا اللہ کی بنیادوں کو رکھ دیا. یہ ہے توحید، کربلا کی توحید، کربلائی توحید ہے. اس توحید کے بعد جب نظریہ عدل پہ آئے، یہ بھی بہت بڑا امتحان ہے. یہاں پہ بھی گروپنگ شروع ہو گئی. گروپنگ اس عنوان کے تحت شروع ہوئی. بڑا ہی مشکل ترین ان باتوں میں سے ایک یہی جو جبر اور تفویض والا مسئلہ ہے. میں بہت آسان لفظوں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. آخر یہ باتیں یہاں نہیں ہوں گی تو پھر کہاں ہوں گی؟ یہ باتیں یہاں ہونی چاہیے، یہاں معلوم ہونا چاہیے کہ نظریہ جبر کیا ہے، نظریہ اختیار کیا ہے، نظریہ تفویض کیا ہے. اب اسی توحید کے سلسلے میں 73 فرقے بنے. یہ توحید کے سلسلے میں بنے ہیں. سارے کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں جناب، ہم سارے لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہیں. اور حضور نے بھی فرمایا ستفترق امتی، میری امت جو ہے نا وہ 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی. کلہم فی النار الا واحدہ، سارے کے سارے جہنم جائیں گے سوائے ایک کے. توجہ ہے؟ سب کے سب جہنم جائیں گے. سنی شیعہ نے اس کو روایت کو نقد دیا ہے کہ میری امت کے 73 فرقے بن جائیں گے. ہر ایک دعویٰ یہ کرے گا کہ ہم جناب صحیح مسلمان ہیں، ہمارے علاوہ تو کوئی مسلمان ہے ہی نہیں. اب جب حضور نے فرما دیا کہ اس ایک اسلام کے 73 اسلام بن جائیں گے تو یا رسول اللہ بڑا خطرہ ہے. آپ اس خطرے کا تدارک تو بتائیے، کیسے ہمیں پتہ چلے کہ ہم فرقے ناجیہ ہیں یا ہم فرقے ناجیہ نہیں ہیں. حضور نے فقط اس خطرے کا ہی نہیں بتایا ہے، حضور نے فقط وہ جو ایک بہت بڑا ڈینجر ہے اس کے متعلق نہیں بتایا ہے. حضور نے اس کو تدارک بھی بتایا، حضور نے اس کی تلافی بھی بتائی، حضور نے اس کے لیے ریسکیو کا ذریعہ بھی بتایا ہے. فرمایا 73 فرقے ہوں گے لیکن میں تمہیں فرقے ناجیہ بتاتا چلوں. مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح من رکبہا نجا من دخل فغرق بہوا، کہ میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح جیسی ہے. کل ایمان نعرہ حیدری. تمہیں فرقہ ناجیہ چاہیے. تم اگر چاہتے ہو کامیاب، تم اگر چاہتے ہو نجات کا ذریعہ بتا دیا. ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات.
میرا حسین چراغ ہدایت ہے، میرا حسین کشتی نجات ہے۔ دنیا کی کشتیاں بنتی جائیں گی، بنو امیہ کی کشتی بنے گی، یزید کی کشتی بنے گی، سفیانی کی کشتی بنے گی، معاویہ کی کشتی بنے گی۔ ان ساری کشتیوں کو دیکھنا، جس پر بورڈ لکھا ہو حسین ابن علی، اس پہ سوار ہو جانا ہے۔ ہر کشتی پہ نگاہ کرنا ہے تمہارا کام، ہر کشتی پہ سوار نہیں ہونا ہے۔ اس کشتی کو دیکھنا جس کے اوپر بورڈ لگا ہو حسین ابن علی، وہ کشتی نجات ہے۔ فرمایا کہ تو ہم تمہیں بتاتے چلیں، ہم تمہیں اس بات کی طرف متوجہ کرتے چلیں۔ 73 فرقے ہوں گے، 73 میں سارے کے سارے جہنم جائیں گے الا واحدہ، سارے کے سارے جہنم، فقط ایک فرقہ ہوگا جو جنت کی طرف جائے گا۔ یا رسول اللہ وہ کون سا فرقہ ہے؟ فرمایا وہ میری اہل بیت والا فرقہ ہے کہ جو اہل بیت کے تابع ہے وہ کشتی نجات پہ سوار ہو گیا ہے، اور جس نے تخلف کیا وہ غرق اور غرقاب ہو گیا ہے۔ یعنی طریقہ بتا دیے، ایک اسلام کے 73 اسلام۔ اب اسی میں بعض کا کیا نظریہ ہے، اسی نظریہ عادل کے سلسلے میں آ جائیں۔ بعض کہتے ہیں انسان مجبور ہے، انسان مجبور ہے۔ بہت بڑی معرکۃ الآراء بحث ہے۔ اشاعرہ کا جو نظریہ ہے، یعنی موسٹلی جو سنیز ہیں، چونکہ علم کلام کے 3 بڑے گروہ ہیں، تھیالوجین جو ہیں، الہیات کے 3 بڑے گروہ ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو سمجھ آئیں باتیں تو میں آگے بڑھاؤں گا، نہیں تو پھر میں دوسری طرف ہی جاؤں گا۔ علماء کلام یعنی جو الہیات کے ہیں، علم کلام کے، تھیالوجی کے 3 بڑے گروہ ہیں۔ ایک کا نام اشاعرہ ہے، دوسرے کا نام معتزلہ ہے، اور تیسرے کا نام امامیہ عدلی ہے جو ہمیں کہتے ہیں۔ اشاعرہ کا نظریہ ہے، کہتے ہیں کہ انسان مجبور ہے، ایک پتہ اس کے ارادے کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا، تو اتنا بڑا انسان کیسے کرے گا؟ دیکھیں کس طرح ہے نظریہ کیا، وہ تو بات ہمیں بھی پتہ ہے، سارے اللہ کے علم میں ہے۔ عندہ مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو ویعلم ما فی البر والبحر۔ جو کچھ بھی غیب کی چابیاں ہیں ساری کی ساری اللہ کے پاس ہیں، جو کچھ خشک و تر میں ہے سب چیزوں کا علم اللہ کے پاس ہے۔ کوئی چیز جو ہے اس کے ارادے کے بغیر حرکت نہیں کر سکتی۔ ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ ہر چیز ہے، کوئی درخت کا پتا اس وقت تک حرکت نہیں کر سکتا، سب چیزیں اسے پتہ ہیں۔ تو انہوں نے اپنے آپ کو وہی پتا ہی بنایا، اور آخر میں بھی یہی کہا کہ کاش میں ایک پتا ہوتا، اس کو بکری کھا جاتی۔ جی پتے میں اور ہم میں فرق ہے، پتھر میں اور ہم میں فرق ہے، زمین اور ہم میں فرق ہے۔ اللہ نے پتھر سے امتحان نہیں لیا، پتوں سے امتحان نہیں لیا، اللہ نے ہم سے امتحان لیا ہے۔ اللہ نے نہ زمین سے امتحان لیا، نہ آسمان سے امتحان لیا، نہ شمس و قمر سے امتحان لیا، نہ شہاب ثاقب سے امتحان لیا، نہ فرشتوں سے امتحان لیا۔ امتحان لیا تو فقط انسان سے لیا۔ ہم انسان ہیں، ہمارے پاس دونوں طاقتیں موجود ہیں۔ ہمیں طاقت خیر والی بھی ہمارے پاس موجود ہے، شر والی بھی موجود ہے، نیکی والی بھی موجود ہے، برائی والی بھی موجود ہے۔ دونوں طاقتیں اللہ نے ہم میں رکھی ہیں۔ یہ ایک بعدی مخلوق نہیں انسان، 2 بعدی ملٹی ڈائمینشنل جو کریشن ہے، اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کو بنایا ہے۔ اس وجہ سے ہم پہ امتحان بھی اس نے رکھا، پتھر پہ اس نے امتحان نہیں رکھا، سورج پہ اس نے امتحان نہیں رکھا، زمین پہ اس نے امتحان نہیں رکھا، فرشتوں پہ اس نے امتحان نہیں رکھا، فقط انسان ہے کہ جو محل امتحان ہے۔ کیا شخصیت ہے انسان کی، کیا شان ہے انسان کی، فقط انسان ہے۔
اب یہاں پہ یہ آ گئے، انہوں نے کہا کہ نہیں، جو کچھ کرتا ہے وہ اللہ کرتا ہے، انسان کو کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ یہ جو ہے نا، یہ نظریہ یہیں سے پھوٹا، خیر ہی و شر ہی من اللہ و تعالی۔ یہ خیر و شر کا مسئلہ یہاں سے شروع ہوا ہے، یعنی ہر چیز جو انسان کرتا ہے وہ انسان کا کچھ نہیں ہے، بس اللہ کر رہا ہے۔ اگر اس نظریے کو مان لیا جائے کہ خیر ہی و شر ہی من اللہ و تعالی کلموں میں شامل تک کر دیا، کتنا یعنی عجیب و غریب نظریہ ہے یہ۔ اگر خیر اور شر کا تعلق اللہ سے ہے تو پھر ثواب کس چیز کا، عذاب کس چیز کا، نبی کس چیز کے، کتابیں کس چیز کی؟ اللہ نے جو کہہ دیا لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تو نہ پھر آدم کے آنے کی ضرورت ہے، نہ انبیاء کے آنے کی ضرورت ہے، نہ معصومین کے آنے کی ضرورت ہے، نہ کتابوں کے آنے کی ضرورت ہے، نہ ہدایت کی ضرورت ہے، نہ جنت کی ضرورت ہے، نہ جہنم کی ضرورت ہے۔ کس لیے سارے؟ اللہ نے کیوں خواہ جو ہے نا وہ یہ نظریہ ایسا کہ جس کا فساد سب کے لیے واضح ہے کہ ہاں جی ہر چیز جو ہے نا وہ اللہ کرتا ہے۔ یہ اصل میں یہ نظریہ یہ تھا، اس نظریے کو پروموٹ کیا جتنے حکومتیں تھیں، حکومتیں جتنی تھیں سب نے اس نظریے کو پروموٹ کیا ہے، اس وجہ سے کہ وہ جتنی بھی ان کی حماقتیں ہوتی تھیں، کوتاہیاں ہوتی تھیں، ملا آ جاتے تھے اس کو جسٹیفائی کرتے تھے، کہتے تھے تقدیر میں لکھا ہے۔ وہ قتل کرا دیا، انہوں نے صفائی دے دی، اسی طرح تقدیر میں لکھا ہے۔ انہوں نے ڈاکہ ڈلوا دیا، انہوں نے کہا کہ نہیں تقدیر میں اسی طرح لکھا ہے۔ کنویں میں چنوا لیا، کہا کہ تقدیر میں اسی طرح لکھا ہے۔ ہر دور کی حکومتیں نے اس نظریے جبر کی سپورٹ کی ہے، یاد رکھو ہمیشہ، چونکہ امامیہ ہمیشہ انہوں نے کیا کیا ہے، نظریہ جبر کی مخالفت کی ہے۔ دوسرا اس کے مقابل میں نظریہ آ گیا، ایک نظریہ علم کلام کا، اس کو کہتے ہیں جبر، یعنی مجبور ہے انسان، مجبور ہے، جو کچھ کرتا ہے اللہ کرتا ہے۔ اچھا جو چوری کر لی اللہ نے کرایا ہے، غلط کام کر لیا اللہ نے کرایا ہے۔ اسی وجہ سے یہ نظریہ بنا ہے خیر ہی و شر ہی من اللہ و تعالی۔ اب میں چونکہ اس کی مثالیں نہیں دینا چاہتے جو انہوں نے علم کلام میں دی ہیں، چونکہ مجھے پتہ ہے سوشل میڈیا ہے عجیب و غریب قسم کی، کاٹ کوٹ کے جو ہے نا وہ نکات دیتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہاں جی یہ ہو گیا ہے۔ میں آپ کو ان جنرل مثال دیتا ہوں، وہ یہ کہتے ہیں کہ بڑے سے بڑا اچھا آدمی اشاعرہ کے نزدیک یہ ہے کہ اگر اللہ اسے جہنم میں ڈال دے، اور بڑے سے بڑا نافرمان اور ظالم شخص کو اگر اللہ جنت میں ڈال دے تو وہ ڈال دے گا۔ یہ نظریہ ہے ان کا۔ اب انہوں نے جو مثال دی وہ مثال میں نہیں دیتا یہاں پہ۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ ڈال سکتا ہے، لیکن اللہ کسی اچھے آدمی کو جہنم میں ڈالتا نہیں ہے، اس وجہ سے کہ وہ عادل ہے، اس وجہ سے کہ وہ عادل ہے۔ اگر آپ ہی سے کوئی پوچھے تم لوگ شیعہ ہو، اللہ کی تو صفات 1000 سے زیادہ دعائے جوشن کبیر میں ہیں، 99 صفتیں سنی شیعہ کہہ رہے ہیں، تو اللہ کی ایک صفت ہے عدل، تو آپ نے اسے اصول دین میں کیوں شامل کیا ہے؟ کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ اگر اللہ کی صفتیں 99 چلو 99 ہی مان لیتے ہیں تو اللہ رحمان بھی ہے، اللہ رحیم بھی ہے، اللہ قادر بھی ہے، اللہ قدیر بھی ہے، اللہ محسن بھی ہے، وہ ساری بھی ڈالو نا پھر اصول دین میں۔ اس نظریہ عدل کو کیوں ڈالا ہے آپ نے اصول دین میں؟ یہ بھی تو اللہ کی ایک صفت ہے، جواب آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ اللہ کی ایک صفت ہے، یہ صفت جسے کہتے ہیں عدل۔ باقی تو ساری صفتیں جو ایٹریبیوٹس آف گاڈ، باقی جتنی صفتیں اللہ کی وہ تو نہیں ہے اصول دین میں۔ اور اس کو جو ہے نا آپ نے کہا کہ اصول دین کتنے ہیں؟ کتنے ہیں؟ 5 ہیں یا 10؟
جی ہیں 100 سے زیادہ عقائد ہیں، لیکن سارے اسی کے ذیل میں آتے ہیں. یاد رکھو ہمیشہ، یہ جو محدود ہم کر لیتے ہیں فقط یہ ہے چونکہ مثلا جو ہے شفاعت کا نظریہ یہ اصول دین میں سے ہے، لیکن وہ کیا ہے؟ انبیاء کے ذیل میں آتا ہے، معصومین کے ذیل میں آتا ہے. وسیلے کا سلسلہ ہے، وسیلہ عقائد میں ہے، لیکن اس کا سلسلہ کیا ہے؟ نبوت کے ساتھ جڑا ہوا ہے، امامت کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ولایت کے ساتھ جڑا ہوا. 100 سے زیادہ عقائد ہیں، فقط یہ نہیں، باقی اس کے ذیل میں آتی ہیں ساری چیزیں. لیکن وہ لمبی بات، اس میں نہیں جانا چاہتا. اس مسئلے کو سمجھانا ہے بڑا ضروری ہے، چونکہ ہمارے جوانوں کو پتہ ہونا چاہیے. اگر کسی جوان سے پوچھا جائے، ایک آدمی آتا ہے اور آ کر وہ پوچھتا ہے واٹ از دا ریزن، کیا وجہ ہے کہ تم نے عدل کو، کہ اللہ کی جو صفت ہے اسے تم نے اصول دین میں داخل کر دیا، باقی جو اللہ کی 1000 صفتیں ہیں ان کو کیوں نہیں اصول دین میں رکھا؟ جی آپ یہ کہو نا بے توحید ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، جی وہ رب ہے، وہ کریم ہے، جی وہ جمیل ہے، وہ محسن ہے، جی کتنی جو ہے نا اللہ کی، وہ عزیز ہے، وہ جبار ہے، وہ قہار ہے. یہ ساری صفتیں ہیں اللہ کی، باقی کو کیوں نہیں رکھا تم نے اصول دین میں؟ کوشچن کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ جی تو آپ نے اللہ کی جو ایک صفت ہے عدل، اس کو آپ نے اصول دین میں داخل کر دیا. اصول دین یعنی پرنسپل آف ریلیجن، کریڈ آف ریلیجن، فنڈامنٹل آف ریلیجن، اس میں آپ لے کر آ گئے اصول دین میں نظریہ عدل کو، اور باقی جتنی صفتیں اس کو آپ نے چھوڑ دیا ہے. تو وجہ کیا ہے اس کی وجہ اگر اس نظریے کو سمجھ گئے نا تو بالکل واضح ہو جاتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انہوں نے گستاخی کی نظریے جبر والوں نے کہ اللہ، میں نہیں مثال دیتا، میں اسی وجہ سے نہیں دے رہا ہوں مثال. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انہوں نے کہا اچھے سے کائنات کا اچھے سے اچھا آدمی ہو، اشاعرہ کا یہ نظریہ ہے کہ اللہ اسے نعوذ باللہ جہنم میں ڈال دے، اور برے سے برا آدمی ہو اسے اللہ نعوذ باللہ جو ہے نا وہ جنت میں ڈال دے. یہ نظریہ جبر ہے. اس کا جواب عدلیہ نے دیا. اسی وجہ سے عدلیہ کہتے ہیں کہ اصول دین میں عدل کو انہوں نے شامل کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ ڈال سکتا ہے کسی کو بھی، مگر وہ کسی کو اچھے کو جنت میں داخل نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وہ عادل ہے. مثلا کر سکتا ہے، میں مثال دے دوں، اس کو مکہ لگائیں اس کو، جی کیا ہو جائے گا؟ ٹوٹ جائے گا نا. کیا کرے گا؟ اس کو تو تھوڑی سی جو ہے نا وہ طاقت چاہیے، اتنی بڑی طاقت کی ضرورت نہیں. جی یہ کیمرہ ہے، ریکارڈ ہو رہا ہے، ایک جگہ لگا جو ہے نا مکہ لگائیں اس کے اوپر تو کیا ہو جائے گا؟ ٹوٹ جائے گا. کر سکتا ہے نا انسان. تو اتنے لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی نہیں ہے اس کو جو ہے نا وہ آ کے، انسان چھوڑیں اپنے آپ کو، آنکھیں انسان کی زور سے جو ہے نا وہ اس کو لگائے تو انسان کی آنکھیں جو ہے ڈیمیج ہو جائیں گی، لیکن نہیں کرتا ہے. اس کی وجہ ہی کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو یہ کام کرتا ہے وہ اسے عقل مند نہیں کہتے. کر سکتا ہے، میں بھی کر سکتا ہوں، لیکن میں نہیں کرتا ہوں اس وجہ سے کہ یہ عدل کے خلاف ہے، یہ ظلم ہے. اور میرا اللہ تو عادل ہے، وہ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا. اس لیے تم مانو یا نہ مانو، ہمارے نزدیک جو اللہ عادل ہے ہم اسے اصول دین میں شمار کرتے ہیں. یہ وجہ ہے اس کے اصول دین میں آنے کے لیے. اصول دین میں آنے کے لیے یہ وجہ بنی ہے کہ آپ کو اگر کوئی کہے کہ ہاں جی آپ لوگوں نے بڑی زیادتی کر دی ہے، اللہ کی اتنی صفتیں ہوتے ہوئے تم نے عدل کو اصول دین میں شامل کر دیا، اس کی وجہ یہ ہے تم نظریہ جبر کو نہ لاتے، ہم عدل الہی کو اصول دین میں نہ لاتے. اس وجہ سے یہ نظریہ جو ہے نا وہ بدلا ہے. اس وجہ سے کہ علماء نے داخل کیا اس کو. علماء نے یہ ہمارے جو نظریہ عدل ہے، آپ کہتے ہیں توحید، یہ جو عادل کا نظریہ ہے یہ علماء نے شامل کیے.
ہمارے علماء نے جنہیں عدلیہ کہتے ہیں، جنہیں امامیہ کہتے ہیں، جنہیں اثنا عشریہ کہا جاتا ہے، ان علماء نے اس کو داخل کیا ہے اصول دین میں۔ اچھا، یہ نظریہ اگر اس کو مان لیا جائے خیر ہی و شر ہی من اللہ و تعالی، تو اللہ نے جو کہا ہے اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے تمہیں دونوں رستے دکھا دیے ہیں، چاہے تم شکران نعمت کرو چاہے تم کفران نعمت کرو۔ تو جب اللہ مجبور ہی کر رہا ہے تو پھر دونوں رستے دکھانے کا کیا مطلب ہے؟ یہ دونوں، یہ انتہائی مشکل ترین بات آپ کو بڑے آسان انداز کے، آپ نے یہ جو مہینہ ڈسکشن ہوتی ہے اس کو آپ نے آدھے گھنٹے میں سمجھ دیا ہے۔ اب آ جائیں دوسرا جو نظریہ اس کے مقابل میں، جبر کے، انہوں نے کہا کہ انسان ہی، یعنی پیالہ کیا ہے؟ پری ڈیٹرمنیشن ہے، پہلے ہی صحیح ہے سب چیزیں جناب، کوئی بات نہیں، ہر چیز تقدیر میں لکھی ہوئی۔ یہ بنو امیہ نے بنایا اس نظریے کو، میں بھی آپ کو بتاؤں، اس نظریے کو بنو امیہ نے بنایا ہے، بنو امیہ کے کارندوں نے بنایا ہے، اس وجہ سے کہ تاکہ وہ اپنی کوتاہیوں کو چھپا سکیں، ملا جسٹیفائی کرتے رہیں، نہیں یہ تقدیر میں لکھا ہے۔ یہ ہر دور کے درباریوں نے اس نظریے کو اپریشیٹ کیا ہے۔ دوسرا جو نظریہ ان کے بالکل مقابل میں وہ معتزلہ کا ہے، وہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں ہر چیز جو کرتا ہے وہ انسان کرتا ہے، اللہ کو اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ جی دونوں، ایک کہتے ہیں کہ ہر چیز اللہ کر رہا ہے، دوسرے کیا کرتے ہیں؟ ہر چیز انسان کر رہا ہے۔ انسان جو ہے نا فاعل مختار ہے، خود مختار ہے، یہ is the free will، ساری اس کی اپنی چوائس کے اوپر ہے۔ یہ نظریہ بھی باطل ہے، جس طرح پہلا نظریہ باطل ہے۔ اس کی میں آپ کو مثال دے دوں اور بہت آسان طریقے سے آپ سمجھ جائیں گے۔ ایک دفعہ عبد الملک ابن مروان نے امام محمد باقر علیہ السلام ایک بہت بڑا قدری یہی فرقہ ہے، قدریون، یعنی بس یہ جو ہے نا اللہ ہی جو ہے نا وہ اس میں کوئی دخل نہیں ہے، سارے کا سارا انسان کر رہا ہے، اس کو کہتے ہیں نظریہ قدریہ بھی کہتے ہیں۔ آپ جو ٹرمز ہیں جس لیو اٹ، کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو یاد کرنے کی، ہاں جی پتہ نہیں کیا ہے، اس کو خامخواہ سوار کریں، مطلب کو سمجھنے کے اصل جو ہے مفہوم ہے وہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ وہ سارے کا سارا کام جو ہے نا اللہ کرتا ہے، بندے کا کوئی دخل نہیں ہے۔ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ سارے کا سارا بندہ کرتا ہے اور اللہ کا کوئی دخل نہیں ہے۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام اس وقت بچپنا ہے، اور امام محمد باقر علیہ السلام نے مناظرے کے لیے بھیج دیا چھٹے آقا کو۔ اس نے دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت بڑا، یہ جو ہے نا عالم ہے، بہت بڑا مناظر ہے، اگر یہ مناظرہ ہو گیا اور یہ ہار گئے تو مسئلہ بن جائے گا، تو لہٰذا اس کو کینسل کرتے ہیں، پوسپون کرتے ہیں۔ امام علیہ السلام کو کہا کہ یہ بڑا بہت مچا ہوا اور بڑا، امام نے فرمایا تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، 1 منٹ میں فیصلہ ہو جائے گا 1 منٹ میں فیصلہ ہو جائے گا۔ کہا آپ شور ہیں؟ بالکل ہم شور ہیں۔ اور یہ شور جس طرح جو ہے نا وہ آدمی ہے سرپرائز ہو گیا، شور، امام نے فرمایا بالکل ڈیفینیٹلی جو ہے نا کوئی پرابلم نہیں ہے۔ مناظرہ کے لیے بہت بڑی محفل سج گئی، وہ بڑے سے بڑا جو ان کا مناظر تھا وہ آ گیا، اسی نظریہ تفویض والا کہ سب کچھ سب جو ہے نا اللہ نے انسان کے جو ہے نا تفویض کر دیا ہے۔ امام نے فرمایا تم سورہ فاتحہ پڑھو، سورہ فاتحہ پڑھو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہوں۔ اب کون کہے سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی ہے یا سورہ فاتحہ مجھے نہیں آتی ہے، ایسا تو کوئی نہیں کہہ سکتا۔ فرمایا تم سورہ فاتحہ پڑھو۔ اس نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم
मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। पर मैं यहीं पे रुक जाओ। तुम्हारे नजदीक सारे का सारा काम बंदा करता है, तो तुम अल्लाह से मदद काहे को लेते हो? बस इसी से मुनाजरा खत्म हो गया। इमाम ने बता दिया नजरिया कि वो जो नजरिया जबर वो भी मरदूद नजरिया है, फासिद नजरिया है, वो नजरिया बेबुनियाद है, उस नजरिए की कोई बेस नहीं है। और ये जो नजरिया तफवीज वाला कि हर चीज अल्लाह ने इंसान के हवाले कर दी है, ये भी नजरिया गलत है। इसकी वजह क्या है? फरमा दिया कि नजरिया क्या है। और इमाम छठे आका फरमाते हैं, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मुश्किल तरीन जो बात थी ना, उसको आपने आसान अंदाज के साथ समझ लिया है। ये मुझे अच्छा लग रहा है। यानी बड़ी इस पे महीना महीना जो है ना वो डिस्कशन हमारे यहाँ थियोलॉजी में रहती हैं, इल्म कलाम में रहती हैं। चूँकि मुझे तो अंदाज़ा है, मेरी खुद स्पेशलाइजेशन जो है इलाहियात में है, और इस मसले के लिए कई कई आर्गूमेंट कई महीने चलते हैं। शोर आफाक जो उन अबहास में से है, ये मुश्किल तरीन बातों में से जो इल्म कलाम की है, नजरिए जबर और नजरिए तफवीज है। कि नजरिए जबर हर चीज इंसान क्या है, मजबूर है, जो कुछ करता है अल्लाह करता है। दूसरा जो मुतज़िला का नजरिया है, हर चीज है वो इंसान किया करता है, अल्लाह का इसमें कोई अमल दखल नहीं। ये जो तफवीज और ये जो जबर वाला नजरिया है, मेरे मौला फरमाते हैं ला जबर वला तफवीज फिल इस्लाम, इस्लाम में न जबर का कोई तसव्वुर है न तफवीज का कोई तसव्वुर है, बल अमरुन बैनल अमरैन, बल्कि दोनों के दरमियान एक रास्ता है कि इख्तियार देना उसका काम है, जिम्मेदारी को निभाना तुम्हारा काम है। ऐसा नहीं है कि उसने सब कुछ दे दिया, इख्तियार देना हमारा काम है और लाना भी हमारे इख्तियार में है। तुम आए हो तो हमारे इख्तियार से, तुम जाओगे तब भी हमारे इख्तियार से। न तुम्हारा आना तुम्हारे इख्तियार में है, न तुम्हारा जाना तुम्हारे इख्तियार में है। ये दोनों नजरिए बता दिए, न जबर है इस्लाम में, न तफवीज है इस्लाम में, बल्कि क्या है, बाज अपनी जिम्मेदारियों को छुड़ाने के लिए उन्होंने नजरिए जबर बना लिया। नजरिए जबर यही है कि मेरे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं। मेरे मौला ने फरमाया उसने तुम्हें इख्तियार दिया है, तुम पर जिम्मेदारी को निभाना तुम्हारा फरीजा बनता है। इस वजह से उसने जब इख्तियार दिया, हम उस इख्तियार को उसने कह दिया है इन्ना हदैनाहुन नजदैन, हमने तुम्हें दोनों रास्ते बता दिए हैं। इख्तियार हमारा है। अब इख्तियार जब हमारा है, जिम्मेदारी तुम्हारी है। अल्लाह कब चाहता है कि कोई गलत काम, वरना वो वाजिबात सारे साकित हो जाएंगे। ये मुहर्रमात जितने हैं, दुनिया की कोर्ट्स काहे को है, शरिया कोर्ट काहे को है, ये सारी सजा, पैनल लॉ, पेनल्टीज, ये सारी काहे को है? अगर सारे का सारा जबर माना जाए तो ये नहीं है। अगर सारे का सारा तफवीज माना जाए तो किसके हुक्म के तहत तुम सारे काम कर रहे हो? इसलिए मेरे मौला ने फरमा दिया दोनों रास्तों के दरमियान बीच वाला रास्ता है, न जबर है न तफवीज है, बल्कि दोनों के दरमियान अल्लाह ने इंसान को इख्तियार दिया है। इंसान को इख्तियार के साथ साथ उसे जिम्मेदारी भी दी है कि तुम नमाज तुमने पढ़नी है, रोजा तुमने रखना है, हज तुमने करना है, ज़कात तुमने देनी है, खुम्स तुमने देना है। मेरा काम यह है कि जब तुम ये अमल करोगे, जन्नत मेरा काम है देना, सवाब मेरा काम है देना, बरकत मेरा काम है देना, फैज मेरा काम है देना, सारी अताएं मेरे घर से, जिम्मेदारी को निभाना तुम्हारे यहां से है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, कुल्ले ईमान, नारे हैदरी, बुलंदतर सलावत। ये जो नजरिया है, इसी नजरिए जाबर ने कोशिश की है क्या जी करबला ओ जाना ही सी ना जी, तो छोड़ हुण फिर के हो गया, बस जाना सी तो चले गए।
جانا سی بس ٹھیک ہے. یہ نظریہ جبر کا ہے تاکہ کربلا کے جو کانسیپٹ اس کو کلر لیس کیا جائے. اس وجہ سے بس بھی جانا ہی تھا. نہیں جانا تھا، اپنے اختیار سے گئے ہیں. اگر نہیں جانا چاہتے تھے تو نہیں جاتے تھے. ایسا نہیں ہے کہ مجبور تھے وہاں کربلا جانے کے لیے. یہ جو غلط ہے یہ نظریہ کیا ہے؟ اس کربلا کی حقیقت کو مدہم کرنے کے لیے، کلر لیس کرنے کے لیے انہوں نے اس نظریے کو پروموٹ کرنے کی کوشش کی. نہیں وہ تو وہ ہونا ہی سی نا جی، وہ تو لکھے ویسے نہیں جی. نہیں ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. کوئی جبر نہیں ہے وہاں پہ کربلا میں بھی. کربلا میں کوئی جبر نہیں ہے. نہ مدینہ سے نکلنا جبر ہے، نہ مکہ سے نکلنا جبر ہے. مجبور کے کام کی تو ستائش ہی نہیں ہوا کرتی. اگر کسی کے سر کے اوپر جو ہے نا وہ پاؤں رکھ کے کہیں تم سجدے کرتے رہو، اس کا سجدہ ہو جائے گا. کسی کو زبردستی روزہ رکھاؤ، اس کا روزہ نہیں ہوتا ہے. کسی کو زبردستی نماز پڑھاؤ، اس نماز کا کوئی اجر نہیں ہے، اس نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہے. مجبور کا جتنا فعل ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں. انہوں نے کیا کیا ہے نظریہ جبر والوں نے؟ ہم جانتے ہیں تمہیں، تمہارے نظریات کو بھی جانتے ہیں، تمہاری عادتوں کو بھی جانتے ہیں. تم یزید کو بچانے کے لیے جتنے مرضی ہے تم حربے استعمال کرو، یزید بچ نہیں سکتا. یزیدی آج بھی بچ نہیں سکتے. اس وجہ سے انہوں نے اس نظریے کو پروموٹ کرنے کے لیے کہ وہاں جی او جی جانا ہی ایسی اسے پہنچ گیا. یزید بدبخت اسے کم کرنا ہی سی. یعنی وہی جو نظریہ جو اشارہ کا ہے، لوگوں کو اس طرف متوجہ کرنے کے لیے کہ نہیں یہ کام تو ہونا ہی تھا، تو بس ہو گیا، اللہ نے اسی طرح لکھ دیا تھا. نہیں ایسا نہیں ہے. اپنی مرضی سے گئے ہیں، جبر سے نہیں گئے ہیں، زبردستی نہیں گئے ہیں. کوئی انفورسمنٹ ان کے ہاں نہیں تھی، کوئی انہیں مجبور نہیں کر رہا تھا، بلکہ اپنی مرضی سے گئے اور مرضی سے کربلا گئے. ہر مرحلے پہ امام کے خطبات ہیں، ہر مرحلے پہ. چونکہ ایک الگ ڈسکشن ہے خطبات امام حسین، یہ ایک الگ چیز ہے. صلوات پڑھیں امام حسین. ہر منزل پر امام کا خطبہ ہے. ہر منزل پر امام نے خطبہ دیا اور امام نے بتایا، اور اپنی مشیت جو خود رضا اور رغبت سے گئے تھے بتایا، بلکہ سب کو بتاتے رہے جو میرے ساتھ آ رہا ہے اسے چاہیے کہ وہ شہادت کے لیے آمادہ ہو جائے، ورنہ واپس چلے جاؤ. اگر جبری ہوتا تو شمع بجھانے کا کوئی مفہوم ہی نہیں تھا. تم جنہوں نے جانا ہے چلے جاؤ، جانا ہے چلے جاؤ. اگر جبری ہوتا تو خط لکھ کے بلوانے کا مقصد نہیں تھا. یہ سارا کیا تھا؟ اپنے اختیار سے، سب اپنے اختیار سے ہو رہا تھا. کسی کو بھیج رہے ہیں، فرمایا کہ تم چلے جاؤ. کسی کو کہہ رہے ہیں چلے جاؤ، کہتے نہیں ہم کیسے جائیں گے، ہم نہیں جاتے. اس وجہ سے وہ جو نظریہ جبر ہے انہوں نے کوشش کی. یہ اس وجہ سے ہے تاکہ علمی لحاظ سے ڈسکشن، ظاہر ہے جب اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، دینی ہوتے ہیں، اس میں جب ڈسکشن شروع ہو جاتی ہے اس کے بعد جو ہے نا ان کو تبدیل کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ یہ مشکل باتیں میں آج یہاں پہ لے گیا مجھے پتہ نہیں اب لانی چاہیے تھیں یا نہیں لانی چاہیے تھیں، آئی ڈونٹ نو، لیکن میں نے اچھے انداز کے ساتھ آپ کو سمجھا دیا کہ اصل میں جو ہے نا وہ ان کا مرضی یہ تھی. دوسروں کو کیا کرتے ہیں، جنرل پبلک کو کیا کہتے ہیں، لوٹے پکڑو، کوزے پکڑو، اور سارا دن جو ہے نا جا کے قبرستان میں جو ہے نا پانی ڈالتے رہو، اور اس کے بعد شام کے ٹائم جو ہے نا گھر آ جاؤ. تو عام لوگوں کو ادھر کیا جو علمی تھے انہیں کہتے ہیں نہیں یہ تو بس لکھا ہوا تھا، ان سے مجبوری تھی، وہاں پہ کربلا ہی جانا تھا، اور سارا جو ہے نا سارا اللہ کے ہاں جو ہے نا لکھ دیا گیا تھا، یہ سارے کے سارے مجبور تھے. نہیں ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے. یہ نظریہ تمہارا غلط ہے. ہم عقائد میں بھی تمہارے اس نظریے کو باطل سمجھتے ہیں،
اور اس کو فاسد سمجھتے ہیں. اس نظریے کی کوئی بنیاد نہیں ہے، نہ قرآن سے ہے نہ حدیث سے ہے، اس وجہ سے کہ یہ نظریہ قرآن کے خلاف ہے، یہ نظریہ تنزیل پروردگار کے خلاف ہے، یہ نظریہ اللہ کی ربوبیت کے خلاف ہے، یہ اللہ کی مالکیت کے خلاف ہے، یہ اللہ کی قدرت کے خلاف ہے یہ نظریہ تمہارا. اس وجہ سے ہمیں تمہیں توحید کے مسئلے میں نہیں مانتے ہیں تو یہاں پہ تمہیں کیسے مانیں گے؟ اس وجہ سے اس نظریے کو، یہ جو نظریہ جبر ہے، خیرہی و شرہی من اللہ تعالی، یہ سارے کا سارا جو ہے نا فاسد ترین ان نظریات میں سے یہ نظریہ ہے، کمزور ترین نظریات میں سے یہ جو ہے نا یہ نظریہ ہے، باطل ترین نظریات میں سے جو ہے نا یہ نظریہ ہے. اور اسی نظریے کی بنیاد پہ انہوں نے کربلا کو اس تناظر میں دیکھنے کی کوشش کی اور لوگوں کے اندر شبہات پیدا کرنے کی کوشش کی. ہاں جی تو ہونے ہی سی جیت ہو گیا ہے جناب. اچھا ایسی بات نہیں ہے، خود اپنی مرضی سے گئے ہیں، خود اپنی مرضی سے قیام کیا ہے، خود گئے ہیں تو بتا کر گئے ہیں کہ میں کس لیے جا رہا ہوں. پورے عزاداروں کے لیے کوڈ آف کنڈکٹ دے دیا، فرمایا کہ میں نکل رہا ہوں، میں کوئی فساد کے لیے نہیں جا رہا ہوں، میں کسی شر کے لیے نہیں جا رہا ہوں. تم کہتے ہو خیری و شرری من اللہ تعالی، نہیں، مولا میرے فرما رہے ہیں، اپنی وصیت میں لکھ رہے ہیں کہ میں جو ہے مدینہ سے جا رہا ہوں، انی لم اخرج عشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما بل خرجت لاصلاح فی امت جدی. یہ ہے نظریہ جبر نہیں ہے، نظریہ پورے کے پورے اپنے اختیار کے تحت گئے ہیں، اللہ کی مرضی کے تحت گئے ہیں، اللہ کی رضا کے تحت گئے ہیں. اور ان کے پاس چوائس تھی، ان کے پاس ارادہ تھا، ان کے پاس اختیار تھا، اور اسی لیے فرما دیا بل خرجت لاصلاح فی امت جدی. یہ کوڈ آف کانڈکٹ ہے ہر عزادار کے لیے، ہر مقرر کے لیے اور ہر خطیب کے لیے. یہ ہے، یہ کوڈ آف کانڈکٹ ہے کربلا کا. یہ جو ہے نا پرنسپل ہیں کربلا کے، یہ کربلا کے فنڈامنٹلز ہیں. بل خرجت لاصلاح فی امت جدی اريد ان امر بالمعروف. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ میں جا رہا ہوں، میں اصلاح کروں گا، مجبور نہیں ہوں، میں اصلاح کروں گا، اصلاح کے لیے گئے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ میں امر بالمعروف کروں گا. تیسرا یہ ہے کہ میں نہی عن المنکر کروں گا. چوتھا یہ ہے کہ میں وہ سیرت بیان کروں گا جو میرے نانا کی ہے، میں وہ سیرت بتاؤں گا کہ جو میرے بابا کی ہے، اور سیرت کے اوپر چلوں گا. تو اس وجہ سے یہ چونکہ جوانوں کے لیے مختلف آج کل ایک بہت زیادہ جو اٹیکس ہو رہے ہیں، اس وجہ سے میں ضروری سمجھا کہ یہ چیزیں اگرچہ مشکل ابحاث ہیں تو مشکل ابحاث کو مگر فرش عزائے حسینی پہ بیان نہ کیا جائے تو کہاں پہ کیا جائے گا. اس وجہ سے یہ ضروری تھی. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے نظریہ عدل کو اصول دین میں کیوں شامل کیا ہے، یہ بات پتہ ہونی چاہیے. چونکہ یہ اگر بیک گراؤنڈ اس کو نہ بتاتا تو آپ کو نظریہ عدل کا پتہ نہیں چلتا تھا. اس وجہ سے ضروری تھا کہ یہ ساری کی ساری 40-50 منٹ کی جو ڈسکشن ہو گئی ہے، آپ کو نہیں پتہ لیکن ہو گئے ہیں 50 منٹ ابھی تو. لیکن اس وجہ سے تھا چونکہ سمجھ نہیں آتی تھی اگر میں اس کی بیک گراؤنڈ کی طرف نہ جاتا. تو میں یہ بتانے کے لیے کہ کربلا وہ ہے کہ جہاں پہ اپنی مرضی کے تحت گئے تھے، اپنی وش کے تحت گئے تھے، اپنے ارادے کے تحت گئے تھے. کوئی انہیں مجبور نہیں کر رہا تھا، مجبور نہیں تھے، کوئی جبر نہیں تھا وہاں پہ، بلکہ ارادہ اور اختیار کے تحت مرضی پروردگار کے تحت گئے تھے. اس مرضی پروردگار کے تحت ہر قدم پہ 14 بڑی منازل آتی ہیں، مکہ سے لے کر کربلا تک. ہر منزل پر میرے مولا نے خطبہ دیا ہے، اپنا جو ہے نا وہ جو پرنسپلز تھے، مقاصد تھے، آبجیکٹو تھے، ان سب کو بیان کیا. اور اسی طرح چلتے چلتے البتہ معصومین کو اس بات کی خبر تھی کہ کربلا کا واقعہ ایسا ہے، ارادے کے تحت ہے، اختیار کے تحت ہے، کوئی جبر جو ہے نا اس میں نہیں ہے، اور اپنے ارادے ہی کے تحت گئے ہیں وہاں پہ. پھر جاتے ہیں، ایک جگہ ایسی آتی ہے کہ جہاں پہ امام کا جو گھوڑا ہے رک جاتا ہے.
تاریخ یہ کہتی ہے امام نے دوسرا گھوڑا بدلا، وہ بھی وہاں پہ رک گیا، تیسرا گھوڑا بدلا، چوتھا گھوڑا بدلا، امام نے 7 رہوار بدلے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ امام علیہ السلام تشریف لائے اور وہ جو جگہ ہے پتہ کرائی وہ کس کی جگہ ہے، کہا قبیلہ بنی اسد کی ہے۔ فرمایا ان کو بلاؤ اور یہ بتاؤ یہ کون سی جگہ ہے، یہ کون سی جگہ ہے؟ کسی نے کہا اس کا نام غازریہ ہے۔ فرمایا اور نام بتاؤ، کہا اس کا نام شط فرات ہے۔ فرمایا اس کا اور نام بتاؤ، کہا اس کا نام شط تف ہے۔ فرمایا اس کا اور نام بتاؤ، کہا اس کا نام ماریا ہے۔ کہا اس کا کوئی اور نام ہے؟ کہا ایک نام اور ہے لیکن ہم کسی مسافر کو نہیں بتاتے، اس وجہ سے کہ جہاں پہ جو بھی آیا ہے اس جگہ پہ سوائے اسے رنج و علم کے، سوائے اسے دکھوں کے کچھ نہیں ملا۔ ہر نبی آیا زمین کربلا پہ، لیکن زمین کربلا پہ حضرت موسیٰ آئے، ٹھوکر لگی اور پاؤں سے خون جاری ہوا تو اس وقت پوچھا یا اللہ یہ کون سی زمین ہے؟ فرمایا اس زمین کو کہتے ہیں کرب و بلا، یہ کربلا کی زمین ہے۔ یہاں پہ ہر نبی آیا اور ہر نبی نے آ کر ایک جملہ کہا، یدفن فیک کالقمر الازہر، اے زمین کربلا تجھ میں ایک روشن چاند دفن ہوگا۔ اسی وجہ سے اگر آدم سے شروع کرے تو آدم کی جب توبہ قبول ہو رہی تھی اس وقت جب واسطہ دیا، یا اللہ تجھے محمد کا واسطہ، تجھے علی کا واسطہ، تجھے فاطمہ کا واسطہ، تجھے حسن کا واسطہ، تجھے حسین کا واسطہ، کہا کہ میں نے حسین کا نام لیا ہے، میرا دل غمگین ہو گیا ہے، میرا دل رونے لگا ہے، یا اللہ اس نام میں کیا ہے؟ فرمایا یہ نام وہ ہے تیرے آخری نبی کا نواسا کربلا میں جائے گا، 3 دن کا پیاسا، کربلا کے لگ و دگ سے راہ میں ذبح کر دیا جائے گا۔ ہاں جب یہ سنا کہا ہم مسافروں کو نہیں بتاتے ہیں، یہ وہ جگہ ہے۔ فرمایا کون سی جگہ، کیا نام ہے؟ کہتے ہیں اس کو کرب و بلا۔ فرماتا اعوذ باللہ من کرب و بلا، میں اللہ سے پناہ چاہتا ہوں، کربلا میری آخری منزل ہے، یہ سب سے پہلا مرثیہ، یہ سب سے پہلی مجلس، یہ سب سے پہلا مصائب خود امام نے زمین کربلا پہ پڑھا۔ جب کہتے ہیں بی بی زینب نے کربلا کی خاک کو سونگا، فرمایا کہ بھائیا یہاں سے جلدی چلیے، اس لیے کہ اس مٹی سے آپ کے خون کی میں اس خوشبو کو مشام کر رہی ہوں۔ فرماتے ہیں میرے آقا فرماتے ہیں یہ جملے، یہ پہلا مصائب ہے جو امام نے فرمایا۔ فرمایا واللہ ہا ہونا مناخ رکابنا، یہ ہماری سواریوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے۔ واللہ ہا ہونا مسفک دمائنا، یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ہمارا خون گرایا جائے گا۔ یہ وہ جگہ ہے تسمع حریمنا، یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ہمارے پردہ داروں کو لوٹا جائے گا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ہمارا خون بہایا جائے گا۔ واللہ ہا ہونا قبورنا، یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ہماری قبریں بنیں گی۔ ہاں ہونا واللہ معشرنا و منشرنا، یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ ہمارا قبر میں، یہاں پہ ہمارا حشر و نشر ہوگا۔ یہ وہی جگہ ہے جس کا وعدہ میرے نانا نے مجھ سے کیا تھا۔ میں ایک چیز بتاتا چلوں، سارے کے سارے بیبیاں آپ جو سکونت تبدیل کر کے آتے ہیں، نئی جگہ جب آتی ہے انسان کو نیند نہیں آتی، انسان پریشان ہوتا ہے۔ آپ سب نے یہ منزل دیکھی ہوئی ہے، آپ دور دور سے دوسرے ملکوں سے آئے ہیں اور سب آپ نے یہ دیکھی ہوئی ہے کہ جب انسان دوسری جگہ جاتا ہے پردیس کا عالم ہوتا ہے، غربت کا عالم ہوتا ہے، انسان کو نیند نہیں آتی۔ یہ شہزادیاں ابو طالب کی شہزادیاں وہاں پہنچی جہاں وطن سے دور ہے، جنگل ہے، دوسری طرف سے دشمنوں کا نرغہ ہے، لیکن ان کی اطاعت امام تو دیکھیے، خیمے لگ گئے ترائی کے پاس، عباس علمدار نے وہ خیمے لگا دیے۔ اب کہتے ہیں جب خیمے نصب ہو چکے تو امام نے سب پورے اہل بیت کو جمع کیا۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ اس کے بعد امام نے 1 گھنٹہ یا 1 ساعت پوری اپنے اہل بیت کو
دیکھا اور مسلسل روتے رہے. کبھی علی اکبر کے شباب کو دیکھا, کبھی علی اکبر کی اس جوانی کو دیکھا, کبھی عباس کے شوین شباب کو دیکھا, کبھی نوجوانی قاسم کو دیکھا, کبھی اون محمد کو دیکھا, کبھی پردہ داروں کو دیکھا, کبھی ان خیموں کے رخ کو دیکھا کہ بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے بآسانی جا سکتی تھی. پتہ یہ چلتا ہے شام غریبہ آئے, بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے جا رہی ہیں, سارے خیمے نصب ہو چکے. اس کے بعد امام نے کیا کیا, قبیلہ بنی اسد سے یہ 60,000 درہم میں اس جگہ کو خریدا ہے, یہ جگہ خرید کر بتا دی میں حسین ہوں, میں حقوق الناس کا محافظ ہوں, لیکن یاد رکھنا یہ میں تمہارے نام پہ ہبہ کر کے جا رہا ہوں, 3 شرطوں کے ساتھ جا رہا ہوں. پہلی شرط یہ ہے کہ جب میرے زوار آئیں انہیں 3 دن تک مہمان رکھنا. حسین میرے آقا کو آپ لوگوں کا عزاداروں کو پتا تھا کہ جب تم کربلا جاؤ گے تمہاری مہمان نوازی کا انتظام میرے مولا حسین کر کے گئے ہیں. 3 دن تک تمہیں مہمان رکھنا, تمہاری قبروں کے نشان بتانا. تیسرا یہ ہے اس قبروں پہ زراعت نہ کرنا. تیسری بات یہ ہے کہ پھر آ جانا جب قوم اشقیاء اپنے لاشوں کو دفن کر کے چلی جائے گی, تم آ جانا. مردوں کو جمع کیا, کہا کہ 10ویں محرم جب ہو جائے گی میرے جوان ذبح ہو جائیں گے, تم آ جانا, ہماری قبروں کو بنا دینا, ہمیں آ کر تدفین کر دینا. پھر تاریخ یہ کہتی ہے کہ امام نے عورتوں کو جمع کیا, عورتوں کو فرمایا کہ اگر تمہارے مرد حکومت کے خوف سے نہ آ سکے تم پانی بھرنے کے بہانے آ جانا, ہماری قبروں کو بنا دینا, ہماری لاشوں پہ مٹی ڈال دینا. پھر تاریخ یہ کہتی ہے کہ امام نے بچوں کو, قبیلہ بنی اسد کے بچوں کو جمع کیا, فرمایا اگر تمہارے والدین حکومت کے خوف سے نہ آ سکے تم کھیل کے بہانے آ جانا, ہماری لاشوں پہ مٹی ڈال دینا. آج بھی عصر عاشور جب ہوتی ہے قبیلہ بنی اسد کے لوگ آتے ہیں, ان کے ہاتھوں میں بیلچے ہوتے ہیں اور بیلچے اٹھا کے یہ کہتے ہیں اے نالوں سے, اے نالوں سے, مولا ہم تو آپ کو دفن کرنے کے اللہ منظور جے کر لیندا دعا سگرا دی, اللہ منظور جے کر لیندا دعا. بسم اللہ سب آواز دی. اللہ منظور جے کر لیندا دعا سب آواز دیں جی. اللہ منظور جے کر لیندا دعا سگرا دی, اللہ منظور جے کر لیندا دعا سگرا دی, اللہ منظور جے کر لیندا دعا سگرا دی. بسم اللہ جی. اللہ منظور جے کر لیندا دعا سگرا دی, اللہ منظور جے کر لیندا دعا سگرا دی. آن کے خیر خبر, آن کے خیر خبر پوچھ دے بھرا سگرا دی, اللہ منظور جے کر لیندا دعا سگرا دی, اللہ منظور جے کر لیندا دعا سگرا دی. بسم اللہ جی. اللہ منظور جے کر لیندا دعا سگرا دی, اللہ منظور جے کر لیندا دعا سگرا دی. روندیاں چھوڑ کے ٹر گئے تے نہ مڑ کے آئے, روندیاں چھوڑ کے ٹر گئے تے نہ مڑ کے آئے, ویر آ جان دیتے نا, ویر آ جان دیتے نا آندی قضا سگرا دی, اللہ منظور جے کر لیندا دعا سگرا دی, اللہ منظور جے کر لیندا دعا سگرا دی, اللہ منظور جے کر لیندا دعا
آن کے خیر خبر آن کے خیر خبر پوچھ دے برا سگرا دی اللہ منظور جے کر لیندا دعا سگرا دی اللہ منظور جے کر لیندا دعا سگرا دی اللہ منظور جے کر لیندا دعا سگرا دی نانا تھک گئی میں تیرے روزے تے منتا من دی نانا تھک گئی میں تیرے روزے تے منتا من دی تو بھی کیوں سندا نہیں تو بھی کیوں سندا نہیں آہو بکا سگرا دی اللہ منظور جے کر لیندا دعا سگرا دی اللہ منظور جے کر لیندا دعا سگرا دی اللہ منظور جے کر لیندا دعا سگرا دی آن کے خیر خبر آن کے خیر خبر پوچھ دے برا سگرا دی اللہ منظور جے کر لیندا دعا سگرا دی اللہ منظور جے کر لیندا دعا سگرا دی اللہ منظور جے کر لیندا دعا سگرا دی آخری ویل جو بیمار نہاڑے پائے آخری ویل جو بیمار نہاڑے پائے کاش اکبر بھی یہ سن کاش اکبر بھی یہ سن لیندا صدا سگرا دی اللہ منظور جے کر لیندا دعا 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 سگرا دی آن کے خیر خبر آن کے خیر خبر پوچھ دے برا سگرا دی اللہ منظور جے کر لیندا دعا سگرا دی اللہ منظور جے کر لیندا دعا سگرا دی اللہ منظور جے کر لیندا دعا سگرا دی لے کے چنویر نو اے فضل دا بابا جا لے کے چنویر نو اے فضل دا بابا جا چاچا اجڑی ہوئی مڑ چاچا اجڑی ہوئی مڑ جھوک وسا سگرا دی اللہ منظور جے کر لیندا دعا سگرا دی اللہ منظور جے کر لیندا یا حسین 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 محمد و آل محمد صلوات